یہ لارا لگایا گیا تھا کہ پی ایچ ڈی کر کے اپنی زندگی کے 18 سال ضائع کر کے بہت بڑے افسر بنو گے، پتہ نہیں انسانیت کون سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاؤ گے رٹا لگا کے۔ کیوں ہمیں چھوٹے ہوتے یہ سکھایا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، جب غلام ہم انگلش کی ہیں، تو جب دفتر میں انگلش بولنی ہے، جب اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے انگلش بولنی ہے، جب اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے انگلش بولنی ہے، جب اپنے آپ کو پڑھا لکھا دکھانے کے لیے انگلش بولنی ہے، تو کیوں کہتے ہیں ہماری زبان اردو ہے؟ کیوں نہیں ہمارے اندر حوصلہ کہ ہم کہیں کہ ہماری قومی زبان بھی انگلش ہی ہے؟ اردو کو تو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اور پنجابی کا تو نام ہی پھر چھوڑ دیں۔ وہ پنجابی جس کو ہم لوک زبان اور جس کو ہم بہت قدیمی زبان اور جس میں الفاظ کے ذخیرے والی زبان، اس کو کیوں ہم بتا رہے لوگوں کو جب ہم اس کو سمجھتے جہالت ہیں؟ تو شروع سے بچے کو بتائے، گھر میں اس کو پنجابی بلوا رہے ہوتے ہیں، مہمان آ جائے تو اس کو کہتے ہیں انگلش بولو تاکہ پتہ چلے تم اچھے اسکول میں پڑھتے ہو۔ اردو بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہمارے ہاں تو ہر جگہ پہ زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں، دائرے بہت بہت تنگ کیے ہوئے انسانوں کے، اتنے زیادہ تنگ دائرے کیے ہوئے کہ ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے سٹینڈرڈ بنایا کہ جس کو جو 50,000 نہیں کماتا وہ انسان کیا پھر انسان ہے، وہ تو ایک گھٹیا انسان ہے، اس کا تو معاشرے میں جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ بھئی انسان اپنی طرف سے فیصلہ ہم نے کر لیا کہ یہ گنہگار ہے۔ ایک طرف ہم لوگوں کو توبہ کا بھی درس دے رہے ہیں، ایک طرف ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر رہا ہے، ایک طرف ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ اس کو قتل کر رہے ہیں، گستاخی کہہ کے، توہین کہہ کے۔ تو توبہ والا کانسیپٹ کدھر گیا؟ کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پھر توبہ بھی کوئی چیز ہے؟ بتائیں توبہ کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پہ بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو بس مر گئے تم، کافر ہو جنت میں، تو پھر تم تصور ہی نہ کرو جنت کا۔ ایک چھوٹی سی غلطی پہ ایسا سمجھاتے ہیں اور پھر توبہ بھی بتاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو اسی لیے ایمان سے نکل گئے ہمارے یہاں، اسلام سے تو نہیں نکلے لیکن ایمان سے نکل گئے وہ، اور صرف اسی وجہ سے، ہمارے اس معاشرے کی اس منافقت کی وجہ سے۔ اور اس معاشرے میں جو بھی انسان بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ منافق نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے کسی کو نہ فطرت پہ منافق پیدا کیا، نہ کسی کو حاسد پیدا کیا، نہ کسی کو لالچی پیدا کیا، اور نہ ہی کسی کو کافر پیدا کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کے وہ المیات ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رویے ہیں جو انسانوں کو یہ بننے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اگر کوئی 16 پڑھا لڑکا چور بن گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جہنم میں کس کو جانا چاہیے؟ بتائیں کون جائے گا جہنم میں؟ جس نے 16 جماعتیں پڑھ کے چوری کیا وہ جائے گا جہنم میں، یا صاحب اقتدار جہنم میں جائے گا جس نے اسے مجبور کیا ہے؟ ہم دیتے یہاں پہ مثالیں ریاست مدینہ کی، اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ منافقوں سے بھی برے ہیں یار، کافروں سے بھی ہمارے اعمال برے ہیں۔ کفر کے ملکوں میں جا کے دیکھیں ان کے اپنے لوگوں کے لیے کیسے زندگیاں آسان بنائی ہوئی، وہ کافر ہے حالانکہ۔ وہ درس جو ہمارے نبی ہمیں دیکھے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا، کوڑا بھی پھینکے تو معاف کرنا، چاچے کا کلیجہ چبا گئی تھی اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اگر یہ واقعات سنائے تھے تو پھر اتنا تشدد پسندی ہمارے اندر کیوں ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ سب کچھ بناتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمپیئر کرتی ہے کہ فلاں تم سے زیادہ اچھا کماتا ہے، فلاں تم سے زیادہ کامیاب ہے، تم تو کچھ ہو ہی نہیں، تم نے تو یہ کیا ہی نہیں، دیکھو فلاں کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، تم تو پہنچے ہی نہیں، کہاں پہنچنا تھا اس نے؟ تو اس مائنڈ سیٹ سے نکل ہے۔ ہماری زندگیوں پہ رحم کریں، آنے والی نوجوان نسل پہ رحم کریں، آگے آنے والی اس نسل پہ رحم کریں جس کو یہ سوچ کے آپ پیدا کر رہے ہیں کہ اس کا رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، ہماری ذمہ داری تو صرف پیدا کرنا تھی، ہماری ذمہ داری پیدا کرنا نہیں، اس کی تربیت کرنا بھی تھی، اس کی شخصیت بنانا بھی تھی۔